وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني، أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کنا پایا. تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. غوث اعظم بامنے بے سر و سما مدد قبلائی دی کعبہ ایمام مدد قادر یمنا رعے یا غوث اعظم می زنم دم زے شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتہ رپشتی. بہت خواجائے عثمان ہارونی. مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے میں آپ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ ورحمۃ رضوان کے بارے میں چند باتیں آپ تک پہنچائے تھے. آپ تک کچھ باتیں میں نے پہنچایا. آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے
کتنا پیار کرتے تھے اعلی حضرت فاضل بریلوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا بڑا عاشق تھے، میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی ایک عظیم عاشق رسول کا نام ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو مطالعہ کریں گے، ان کی کتابوں کو مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کس کو کہتے ہیں، کہ زندگی کو اگر مطالعہ کرتے ہیں، ہم ان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، تو اعلی حضرت کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جو عشق رسول میں نہ گزرا ہو۔ آپ کا ہر لمحہ عشق رسول میں گزرا ہے، ہر منٹ اعلی حضرت کا عشق رسول میں گزرا ہے۔ کوئی ایسا دن، کوئی ایسی رات باقی نہیں ہے کہ اعلی حضرت عشق رسول میں نہ گزارا ہو۔ حضرات گرامی، اور آج اسی کا نتیجہ ہے فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا، کہ کس قدر فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان امام احمد رضا اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، امام احمد رضا فاضل بریلوی کا وصال ہونے کا 105 سال ہو گیا ہے، 105 سال ہو گیا ہے۔ اگر ہماری گھروں سے کوئی انتقال ہو جاتا ہے، ہماری گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو 3 دن تک یاد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ 3 دن کے بعد کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے تو 10 دن یاد رکھتے ہیں، یا پھر مان لو 40 دن یاد رکھتے ہیں۔ ماہی ایک ایسی ہستی ہے جو 1 سال تک اگر بیٹا انتقال ہو جائے تو یاد رکھتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہم اور آپ کا ہے کہ ہم انتقال ہونے کی دیری نہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں، ہمیں کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ لیکن فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا آخر کیا کیا تھا کہ آج 105 سال ہو گیا، جس طرح سے کل یاد کرتے تھے آج اسی طرح سے امام احمد رضا کو یاد کرتے ہیں، کئی اس سے زیادہ آج یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر آپ اس کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا بول رہے ہیں، تو آپ کو 25 صفر المظفر کو بریلی جانا ہوگا، سرزمین بریلی میں آپ کو جانا ہوگا، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ابھی عرس ہوا 23-24-25 سفر کو اعلی حضرت کا عرس کا ٹائم، اور 10-11-12 بارش کا موسم تھا، یو پی میں بارش ہو رہی تھی، تینوں دن بارش ہوئی، اس سے پہلے بھی بارش ہوئی، لیکن دیوانوں کا اتنا ہجوم ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن موبائل میں جو دیکھا واقعی ہم دنگ ہو گئے کہ عاشق امام احمد رضا کون ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم نہیں ہے، ان بزرگان دین کا آپ پر دین ہے، ان کی زندگی کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ آج کچھ دن کے بعد، یعنی آج 28 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد میلاد کا چاند نظر آئے گا، ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، اور 12 ربیع الاول میں ہم اپنی آقا و مولا کی جلوس نکالیں گے، خوشی منائیں گے، میلاد کریں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت
اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم بھی اس سے انکار کرتے. نہیں کیا ہے میلاد، کیا ہے یہ؟ حضرات گرامی تو یہ اعلیٰ حضرت کا دین ہے ہم سنیوں پر. ہمارے دلوں میں جو عشق رسول کو زندہ کیا ہے، ہمارے دلوں میں جو عشق رسول کا، ہمارے دلوں میں جو عشق رسول کا موجے مار رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دین ہے، فاضل بریلوی کا دین ہے. اس لیے ان کے احسان، ان کی زندگی کو پڑھیے تب معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم پر اعلیٰ حضرت کا دین ہے. حضرات گرامی، آپ اگر دیکھنا چاہتے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، حضرات گرامی بریلی کی سرزمین پر ایک اس کی تاریخ سے لے کر 23, 24, 25 سفر کو اگر آپ جائیں گے تو پورے بریلی آپ کو جدھر جائیں گے ادھر ہی آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے. جس گلی میں کبھی بھیڑ نہیں ہوتی ہے اس گلی سے کوئی گزرتا ہی نہیں ہے، اور اس کے ایام میں اس گلی سے بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے. حضرات گرامی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی دھرتی پر، بریلی کی سرزمین پر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف انڈیا ہی کے لوگ آتے ہیں. حضرات گرامی نہیں، اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف انڈیا کے لوگ نہیں، بھارت کے لوگ نہیں، صرف آپ کے کرناٹک کے، صرف بنگلور کے، صرف بنگال کے، یو پی کے، بہار کے نہیں، بلکہ پوری دنیا سے اعلیٰ حضرت کے عرس میں لوگ نظر آتے ہیں. لندن سے بھی آتے ہیں، امریکہ سے بھی آتے ہیں. ہم وہاں پہ خود موجود تھے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے انگریز آتے ہیں، افریقن کالے والے آتے ہیں، مصر والے بھی آتے ہیں. حضرات گرامی، بریلی کی سرزمین پر ہر طرح کی آدمی آپ کو نظر آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے ناموس رسالت پر پہرا دیا تھا، ناموس رسالت کی حفاظت کیا تھا. حضرات گرامی، تاریخ بتاتی ہے جس نے رسول اللہ کی شان کو اپنے دلوں میں برقرار رکھا، نبی کے عشق کو اپنے دلوں میں برقرار رکھا، نبی کے عشق کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. زمانہ اس کو بھولتی نہیں ہے بلکہ زمانہ اس کو یاد کرتی ہے اور تا قیامت تک یاد کرتی رہے گی. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا عاشق رسول، اس صدی میں اعلیٰ حضرت، اس صدی میں اور اس صدی میں اس سے بڑا عاشق رسول ملتا نہیں ہے. اور صرف عاشق رسول ہی نہیں بلکہ آپ علم کا پہاڑ تھے. آپ علم کا پہاڑ، اللہ نے آپ کو پہاڑ جیسے علم عطا کیا تھا. اور یہ عشق رسول کتابوں سے پڑھنے سے نہیں ملتا ہے، عشق رسول کسی مدرسے میں جا کر نہیں ملتا ہے. حضرات گرامی، عشق رسول انہی کو ملتا ہے، عاشق رسول اسی کو بناتا ہے. پروردگار عالم جس سے چن لیتا ہے، پروردگار عالم جس سے منتخب فرما لیتا ہے، وہی عاشق رسول بنتا ہے. پروردگار عالم نے اعلیٰ حضرت کو چن لیا تھا اور چن کر پوری دنیا میں آپ کو چمکا دیا. آج انڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو نام سے اعلیٰ حضرت کو جانتی اور پہچانتی ہے. حضرات گرامی، فاضل بریلوی اتنا بڑا عاشق رسول تھے، خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارے لوگوں، میرے دل کو اگر 2 ٹکڑے کیے جائے، ایک ٹکڑے میں لا الہ الا اللہ، دوسرے طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ملے گا. اللہ اکبر! اتنا بڑا عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں. ایک بار ایک نواب جو نان پارا کا رہنے والا تھا اور یو پی ہی میں یو پی کے اسٹیٹ ہی میں کہیں پر یہ جگہ ہے نان پارا، تو ان کی بارگاہ میں چند لوگ آئے کہ حضور، نان پارا میں ایک بہت بڑا نواب رہتا ہے، ایک بہت بڑا امیر رہتا ہے، بہت
بہت بڑا پیسے والا رہتا ہے اور اس کی شان میں جو حمد لکھتے ہیں، اس کی جو تعریف کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو اشعار لکھتے ہیں، تو وہ بہت سارے پیسوں سے اس کو نوازتا ہے۔ حضور آپ بھی بڑے شاعر ہیں، آپ بھی کچھ اس کی شان میں لکھ دیجئے، آپ بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ دیجئے۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا۔ لوگوں نے سوچا کہ بھائی اعلیٰ حضرت بہت بڑے شاعر ہے، ان کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت لکھیں گے تو سب سے اچھا ہی لکھیں گے اور سب سے زیادہ آپ کو انعام ملے گا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے، اسی سوچ میں لوگ تھے کہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس نواب کی حمد، اس نواب کی تعریف لکھیں گے، اس نواب کی حمد کریں گے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کروں مد ہے اہل دول رضا، کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ سمجھے نہیں، میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت کروں مد ہے یعنی کروں اس کی تعریف، پڑے کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، اس بلا میں میری بلا پڑے، میں گدا ہوں یعنی میں نوکر ہوں، میں فقیر ہوں، میں غلام ہوں اپنے آقا کا، اپنے آقا کے علاوہ میں کسی کی تعریف نہیں لکھ سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے فرماتے کہ میں کسی کی تعریف نہیں لکھ سکتا ہوں، اعلیٰ حضرت آخر میں اس کا بھی نام لے لیا اور شعر بھی مکمل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، یعنی پارا مانا ٹکڑا اور نان مانا ہے روٹی، تو میں یہ نہیں ہوں کہ میں دین کے خاطر میں روٹی کے خاطر میں اپنے دین کو بیچ دوں، میں روٹی کے خاطر کسی کی تعریف کروں، میں روٹی کے خاطر کسی کی حمد کروں، اور یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ ذہن، یہ پورا مجسمہ میرے آقا کے لیے ہے، اپنی آقا کے لیے میرے سب کچھ قربان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کیا دو جہاں سے نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایک جہان تو کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دنیا تو کیا، اگر لاکھوں دنیا ہوتے میں ان کے شان میں ان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، قلم اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات گرامی، حضور کے قصیدہ لکھتے ہیں کہ حضور، آج لوگ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، برائی ڈھونڈتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگو گمان نقص جہاں نہیں، ارے تم عیب تو دور کی بات، عیب کی کوئی گمان بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے رسول وہ ہے، میرے رسول یہ ہے کہ یہ پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے دھواں نہیں۔ گلاب پھول میں آپ جائیں گے تو گلاب کے پھول میں آپ کو کانٹا بھی نظر آئے گا، شمع ہے، چراغ جلائیں گے، شمع چراغ کی روشنی بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی ایک عیب ہے کہ اس میں دھواں ہے۔ گلاب پھول اچھا لگتا ہے، گلاب پھول میں خوشبو آتی ہے، سب کو پسند ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ اس میں کانٹا ہے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ بے مثال ہے، لاسانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں
جاتے ہیں, مدینہ شریف میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتا نظر آیا آپ کو, سڑکوں میں کتا چل رہے تھے, ہم اور آپ کی سڑکوں میں, گھروں میں, راستے میں چوراہا میں کتا نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف گئے تو ایک کتا نظر آیا, تو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عاشق رسول تھا. اللہ اکبر, عاشق رسول اسی کو کہتے ہیں. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے کو دیکھ کر ترنت ایک دکان پہ جاتے ہیں اور ایک بسکٹ کا پیکٹ لے کر آتے ہیں. بسکٹ کا پیکٹ کو پھاڑ کر کتے کو کھلا دیتا ہے, اور ایک شخص نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ مدینے کا کتا ہے, یہ ہندوستان کا کتا نہیں ہے, یہ مدینے کا کتا ہے. اس مدینے کے کتا کا بسکٹ پر حق نہیں ہے بلکہ میرے دل پر حق ہے. اللہ اکبر, یہ مدینے کا کتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حاضری دیتے ہیں اور اظہار کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہندوستان سے آیا ہوں, میں ہندوستان سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جلوہ, اپنا چہرہ والضحیٰ زیارت کرا دیجئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنی حیثیت پر نظر پڑی, اپنی اوقات پر نظر پڑی, حالانکہ حضرت محترم سامعین کرام اعلیٰ حضرت سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں تھا. عاشق اعلیٰ حضرت اپنے اوپر نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر, لاکھوں قدسی ہیں. قدسی کا معنی ہے فرشتے, کہ لاکھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر, لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں, یعنی لاکھوں فرشتے نبی کے مزار پر پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت تم کون ہو, تمہاری کیا اوقات ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے بات تیری رضا, کوئی کیوں پوچھے بات تیری رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں تیرے در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کتنا بڑا عاشق رسول تھے, کتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کتنے پیار کرتے تھے, کتنا پیار کرتے تھے, کتنی محبت کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتے تھے. اب اعلیٰ حضرت کی علم مقام کو دیکھیے. ایک بار وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا آپ نام سنے ہوں گے, علی گڑھ یونیورسٹی یہ یو پی میں ہے اور بہت ہندوستان کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے. اس میں ایک وائس چانسلر تھا, نام ہے پروفیسر ضیاء الدین. اس کو ایک مسئلہ پیش آ گیا اور انہوں نے وہ مسئلہ ہندوستان کی تمام بڑے بڑے کالج میں, بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں, بڑے بڑے مدرسے میں اس مسئلے کو پیش کیا, لیکن حل نہیں ہو پا رہا تھا. آپ کو کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے. علم جغرافی کے متعلق وہ مسئلہ تھا, کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا. آخر میں ایک نام اس کا تھا سلیمان, اور وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مرید تھا. انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ایک جگہ ہو سکتا ہے, اور وہ ہے بریلی میں ایک نام, ایک میرا پیر و مرشد رہتا ہے, نام ہے احمد رضا. اگر ان کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ پروفیسر تھا, وائس چانسلر تھا, بڑا تکبر تھا, علم اس کے بعد بھی بہت علم تھا, علم جغرافیہ کے متعلق ہر علم جغرافیہ اس کو معلوم تھا, لیکن وہ مسئلہ پر وہ پھنس گیا. انہوں نے تکبر انداز میں کہا کہ جب ہندوستان میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے, بڑے بڑے کالج نے جواب نہ دیا تو بریلی میں کون ہے کہ جو جواب دے دے گا. میں اس کے لیے میں جرمنی جاؤں گا, اور جرمنی میں اس علم کے ماہر موجود ہے, وہاں جاؤں گا تو مجھے جواب مل جائے گا. تو اس سے اعلیٰ حضرت کا مرید سلیمان نے کہا کہ حضرت سر آپ اتنی دور جا رہے ہیں, بریلی یہاں سے آپ کے قریب ہے, بریلی میں جا کر آپ پوچھ لیجئے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ یہاں حل ہو جائے, وہاں آپ کی جانے کی ضرورت نہ پڑے. حضرات گرامی,
سلیمان کی کہنے پر وہ پروفیسر وائس چانسلر ضیاء الدین بریلوی کے سرزمین پر آتے ہیں، اور اس وقت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی وضو بنا رہے تھے، عصر کی نماز کے لیے اب وضو میں مشغول تھے، اب ہاتھ دھو رہے تھے، اتنے میں پروفیسر صاحب آ گیا اور السلام علیکم کہا۔ آپ نے جب السلام علیکم کہا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پروفیسر سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس پروفیسر نے کہا، اس پروفیسر نے حضرت کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک مسئلہ ہے حضرات گرامی۔ تو اعلیٰ حضرت جواب دینے لگے، وہ کہنے لگے حضور اب نماز سے، اب وضو سے فارغ ہو جائیے، نماز سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد آج جواب دے دیجئے گا۔ حضرات گرامی جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ مسئلہ بیان کرو، جیسے ہی مسئلہ بیان کیا، ابھی شروع ہی کیا تھا کہ فاضل بریلوی نے پورے مسئلے کا جواب دے دیا وضو کرتے کرتے۔ حضرات گرامی تو وہ مان گیا، جیسے ہی جواب سنا آنکھوں میں آنسو آنے لگا اور کہہ رہا ہے کہ واقعی کوئی علم لدنی ہے، ہم نے مان لیا۔ وہ پروفیسر وائس چانسلر وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا مرید ہو جاتے ہیں اور پکا نمازی بن جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو 50 علوم سے زیادہ آپ کو علم پر مہارت حاصل تھے۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اگر واقعی آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سب سے بڑی آپ کی بات یہ ہے کہ آپ نے ہزاروں سے زائد کتاب لکھ چکے ہیں، آپ اسی کتابوں میں سے 4-5 کتاب اتنی مشہور ہے کہ پورے ورلڈ میں آپ کی یہ 4-5 کتابیں مشہور ہے۔ انہی میں سے ایک کتاب کا نام ہے کنز الایمان۔ قرآن پاک کی ترجمہ کیا، ترجمہ کرنے کے بعد جب اس ترجمے کو کنز الایمان کو جامعۃ الازہر یعنی یہ مصر میں یہ جامعہ موجود ہے، یونیورسٹی موجود ہے اور پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنز الایمان کو وہاں پیش کیا گیا تو وہاں کے شیخ پڑھ کر یہ پکار اٹھے کہ پروردگار عالم کو، خالق کائنات کو اگر اردو زبان میں قرآن کو نازل کرنا ہوتا تو باشکل کنز الایمان نازل کرتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، لیکن وہ شیخ کہتا ہے کہ اگر قرآن کو اردو زبان میں نازل کرتا تو پروردگار عالم باشکل کنز الایمان نازل کرتا۔ حضرات گرامی اور ایک کرامات آپ کی بہت مشہور ہے، یہ بھی آپ کی کرامات ہے۔ ہم اور آپ کے بچے، ہمارے اور آپ کے بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ جو حفظ کرتا ہے اگر اچھا ذہن ہو جائے تو وہ 3 سال میں یاد کر لیتا ہے، اگر اس سے اور اچھا ذہن ہو جائے تو 2 سال میں یاد کر لیتا ہے، اس سے اور اچھا ذہن ہو جائے تو بچہ 1 سال میں یاد کر لیتا ہے، پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اس سے اچھا ہو جائے ذہن حضرات گرامی تو 6 مہینہ لگ جاتا ہے، لیکن 6 مہینہ سے پہلے کوئی بھی حفظ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی پورے قرآن کو حفظ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 2 سال میں نہیں، 1 سال میں نہیں، 6 مہینے میں نہیں، بلکہ فاضل بریلوی نے پورے قرآن کو، یعنی قرآن جو 30 پارہ ہے، فاضل بریلوی نے 30 پارہ کو 14 گھنٹے میں حفظ کر لیا۔ 14 گھنٹے میں ہم پڑھ بھی نہیں پائیں گے، میں بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، کم سے کم مجھے 24 گھنٹہ لگ جائے گا پڑھنے میں، اگر صحیح سے پڑھا جائے۔ یا مطالعہ میں اگر صحیح سے پڑھا جائے، وقف گنہ مد وغیرہ کھینچ کے پڑھا جائے تو ہمیں 24 گھنٹہ پڑھنے میں لگ جائے گا، لیکن فاضل بریلوی نے 2 سال کے نہیں بلکہ 14 گھنٹے میں پورے قرآن کو حفظ کر لیا۔ یہ سب سے بڑی آپ کی کرامت ہے کہ پروردگار عالم نے فاضل بریلوی کو کس طرح سے قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ یہ اللہ کا انعام تھا۔ اللہ نے انعام امام احمد رضا کو عطا کیا تھا۔ کیوں اتنا عطا کیا تھا؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عشق رسول کا ایک مجسمہ تھا۔ اب ایک امریکہ کے پروفیسر ہے، ابھی کی بات ہے، وہ پروفیسر عورت ہے، عورت بہت بڑا پروفیسر ہے۔ حضرات گرامی جب وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت ایک عشق رسول کے مجسمے کا نام تھا، اعلیٰ حضرت ایک بڑے عاشق رسول کا نام تھا، ایک عظیم عاشق رسول کا نام تھا۔ وہ امریکہ کا پروفیسر مطالعہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی اس صدی میں اور اس صدی میں کوئی بڑا عاشق رسول نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا آج پوری دنیا میں
نام گونج ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، آج یوٹیوب میں آتا ہے، موبائل میں آتا ہے، پڑھیے، ان کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیجیے، انشاءاللہ ان ولیوں کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول برقرار رہے، ہمارے دلوں میں عشق رسول کا موجے مارتے رہے، میلاد مناتے رہے، اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کرتے رہے، تو اعلیٰ حضرت کو پڑھیے۔ جب تک اعلیٰ حضرت کو پڑھتے رہیں گے آپ سے یہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے، میلاد خانی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اصالے ثواب کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، میلاد خانی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، آپ کو صلاۃ و سلام پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیں گے، اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے تو خود بخود وہ بھاگ جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلط ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کر کے ان سے فیضیاب، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی، غلطی ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی صاحب آیا ہے میسور سے، یہ ہمارے بھائی صاحب